حضرات گرامی، 10 سال پہلے مجھے گورنمنٹ ہائی اسکول چکوال کی 100 سالہ تقریبات میں سابق طالب علم کی حیثیت سے مدعو کیا گیا، جس میں بھارت سے بھی لوگ آئے تھے۔ ایک سکھ دوسرے سکھ کو کہہ رہا تھا کہ اس حال میں میرے باپو نے پھیرے لیے۔ پرانے کلاس فیلو ایک دوسرے سے ایسے مل رہے تھے جیسے عید کا دن ہو، لوگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ سب کچھ میں نے دیکھا۔ میں نے سوچا اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں بھی یہ فیڈرل گورنمنٹ سر سید کالج میں کام کروں گا۔ حضرات محترم، 9 اپریل 2018 کو مجھے اس عظیم درسگاہ میں بطور پرنسپل کام کرنے کی ذمہ داری ملی، تو مجھے وہ پرانا خیال آیا کہ اس درسگاہ نے پہلے 50 سال مکمل کر لیے اور سر سید کالج کی گولڈن جوبلی تقریبات منانی جانی چاہیے۔ میں نے اس حوالے سے ڈائریکٹر FGEI بریگیڈیئر ڈاکٹر آصف اقبال سے بات کی، تو انہوں نے مجھے بخوشی اجازت دے دی اور ان کی سرپرستی میں یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ آج انہوں نے آنا تھا لیکن وہ ایک مصروفیت کی وجہ سے کراچی میں ہے، وہ نہیں آ سکے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کریں۔ گولڈن جوبلی کی تقریبات کا آغاز اس کالج کے پہلے طالب علم لیفٹیننٹ جنرل سرجن جنرل آف پاکستان جنرل ریحان برنی کے اعزاز میں منعقدہ شاندار تقریب سے ہوا۔ جنرل صاحب بھی اس محفل میں موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اس حوالے سے میں سٹی لیب کے ڈاکٹر بدر کا بہت مشکور ہوں کہ میں نے ان سے بات کی کہ سر میں گولڈن جوبلی کی تقریبات کا آغاز کسی ایسے طالب علم سے کرنا چاہتا ہوں جو 1968 میں ہو، تو مجھے کوئی ایسا طالب علم نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جنرل برنی صاحب جو ہے، میں ان کو جانتا ہوں، وہ اس کالج کے پہلے طالب علم 1968۔ میں نے ان سے نمبر لیا اور سر کو فون کیا، لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ سر نے ان نون نمبر دے کر بند کر دیا۔ اب مجھے جو ہے سر بڑا ایک دھچکا سا لگا کہ میں اب کیا کروں۔ پھر خیال آیا کہ ایک میسج کرتے ہیں، تو میسج میں لکھا کہ میں پرنسپل FG سر سید کالج، میں گولڈن جوبلی کی تقریبات میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں۔ اور میں نے انتظار کیا کہ شاید جواب آئے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن مجھے شاید سر نے بعد میں دیکھا ہو، تو انہوں نے دیکھا اور مجھے کہا کہ جی میں آؤں گا۔ تو میں اور میرے کولیگ بلال صاحب ان کے گھر گئے اور انہوں نے جو ہے کالج کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا۔ تو وہ میرے کہنے پر یہاں تشریف لائے۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ اوپننگ کے بعد جو سب سے بڑا مرحلہ تھا وہ سر سیدین کی گیٹ ٹوگیدر۔ میں بڑا پریشان تھا کہ کیا کروں، کیسے ہوگا، کیسے اتنے لوگ میں اکٹھے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ سید ذوالفقار نقوی صاحب اور سید ندیم منصور صاحب رحمت کے فرشتے بن کر اس میں مجھے ملے۔ میں ان سب کا، بلکہ ان دونوں کا بہت مشکور ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری طرف سے ان کے لیے کلیپنگ ضرور کریں۔ میں اپنے کالج کے اسٹاف ممبران پروفیسر عرفان، ڈاکٹر بلال، پروفیسر احسن پاشا، پروفیسر ہارون، پروفیسر سرفراز، پروفیسر ناصر، پروفیسر مظہر اور ڈاکٹر اعجاز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ جنہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کی. آج ان سب کی ہیلپ کی وجہ سے ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں. حضرات گرامی، طالب علم اور درس گاہ کا تعلق اولاد اور ماں باپ جیسا ہوتا ہے جو کبھی کمزور نہیں پڑتا. یہ لازوال رشتہ ہے. ہم اس عظیم درس گاہ کو خوب سے خوب تر کی جانب لے جانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے آپ کی تجاویز اور تعاون کا خیر مقدم کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. پاکستان زندہ باد. سر سید کالج فائل آباد. سر، میرے دوست سارے حیران ہو رہے ہوں گے کہ کسی پرنسپل نے پہلی دفعہ میری تعریف کی ہے. سر میں سر ویسے یہ میں چاہتا ہوں کہ میں خوش آمدید کہتا ہوں چیف جسٹس عطر منلہ صاحب کو کہ سر آپ پلیز کائنڈلی سیدھا اسٹیج پہ ہی آ جائیں، اور اس کے بعد چیف جسٹس عطر آپ ہمارے ایونٹ کا حصہ بن جائیں. سر سید کالج دیکھا جائے تو یوفیسی ہو یا عالمی ہو یا کہیں بھی ہو تو سر سید ہینڈز آر آلویز ایوری ویئر. ویلکم جسٹس ہائی کورٹ عطر منلہ صاحب. نہیں سر، بات کو سلسلے کو آگے چلاتے ہیں، اور پرنسپل صاحب نے بھی آپ کو بتایا کیسے کاوش کی گئی، اور 50th گولڈن جبلی کے لیے جو چیزیں ہم نے ڈیسائیڈ کی تھیں الحمدللہ وہ اسی طرح پرفیکٹ اسی ماحول میں چل رہی ہیں. میں باقاعدہ طور پہ جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ جناب عطر منلہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. سر اب ہم چاہتے ہیں کہ چیف گیسٹ جنرل زبیر محمود حیات صاحب، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے سر سیدین سے بینگ سر سیدین اپنا خطاب کریں اور بات کریں گی. جناب جنرل زبیر محمود حیات صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب محمد نعیم صاحب، پرنسپل ایف جی پبلک سر سید کالج، تمام اساتذہ، تمام اسٹوڈنٹس، تمام پرانے اسٹوڈنٹس، تمام نئے اسٹوڈنٹس، اور اس ہال میں حاضر تمام حاضرین، السلام علیکم. آج جب میری گاڑی اس گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو میرا دل و دماغ سن 1976 میں اس سال کو چلا گیا جب پہلی دفعہ میں اس کالج کے اندر داخل ہوا تھا. تو یوں تقریباً 42 سال پرانی یہ بات ہے. یقین کریں آج مجھے آپ سب کو دیکھ کے، آپ میں سے کچھ لوگوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، شاید کچھ کو جانتا ہوں لیکن اب شکل پہچان سکتا ہوں، اور بہت سارے ایسے اس ہال میں لوگ بیٹھے ہیں جن کے ساتھ شاید میرا تعارف نہیں ہے، لیکن ہمارا رشتہ ضرور ہے. رشتہ جو ہے نہ صرف اسکول سے ہے بلکہ سب سے بڑھ کے رشتہ ہمارا اس دھرتی سے ہے. آپ یقین کریں کہ جب میں اسکول میں آیا تو میری جو چند یادیں اسکول کے ساتھ وابستہ تھیں، جو اب ماشاء اللہ کالج بن گیا، وہ یہاں کے ٹیچرز تھے، پرنسپل تھے. امدانی صاحب اس زمانے میں یہاں پہ پرنسپل تھے.
जिस शफकत के साथ उन्होंने हमें इस कॉलेज के अंदर वेलकम कहा, और आप जानते हैं जब भी आप कॉलेज में आते हैं तो कोई पहले 2-3 महीने को इतने आसान नहीं होते, तो हमारे भी जो है हमें जो एडजस्टमेंट टाइम चाहिए था कॉलेज के अंदर, उसमें हमारे साथ बहुत शफकत करती थी। मुझे नहीं याद पड़ता हमने क्या पढ़ा है, बट शायद जब जिंदगी में ये चीजें ज्यादा गुजर जाती हैं तो जो पढ़ी हुई चीजें होती हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था कि नॉलेज इज व्हाट यू नो आफ्टर यू हैव फॉरगॉटन व्हाट यू हैव रेड। यकीनन जो चीजें हमने पढ़ी थी वो हम भूल गए, लेकिन जो हमने चीजें सीखी वो रवायात या वो चीजें वो आज भी हमारे साथ कायम है और चल रही हैं। मैं उन चीजों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। पहली चीज, आप यकीन करें जब हम इस कॉलेज में आए मुझे नहीं पता था कि मेरे सेक्शन के अंदर, कॉलेज तो दूर की बात है, मेरे सेक्शन के अंदर जो मेरे क्लास के अंदर लोग थे उनमें से कौन टैक्सी वाले का बच्चा था, कौन जर्नल का बच्चा था, कौन किसी उस्ताद का बच्चा था, कौन उस जमाने में NWFP का बच्चा था, कोई बलूचिस्तान से आया था नहीं आया था। ये कोई तफरीक, ये कोई डिस्कशन, ये कोई डिबेट, ये कोई अवेयरनेस थी नहीं। उससे मुझे ये एहसास होता है कि ना सिर्फ हम जो के आगे गए हैं तो हमने जहां बहुत सारी चीजों में तरक्की की है, वहां कुछ चीजों में हमने तनज़ली भी की है। और ये जो शिज़म थे सोसाइटी के, ये थोड़े से उभरे हैं, इनमें कुछ हमारा भी कसूर है और कुछ इनको उभारा भी गया है। कुछ शहर के लोग भी जालिम सन को सन मरंदा शौक में सी। किसी भी सोसाइटी की स्ट्रेंथ उसकी यूनिटी होती है, किसी भी नेशन की स्ट्रेंथ उसकी सोसाइटी और उसकी यूनिटी होती है। यूनिटी का मतलब ये नहीं होता कि इख्तलाफ नहीं होता। इख्तलाफात तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे उनके दरमियान भी हो जाता था, लेकिन क्या मतलब थी? यूनिटी नहीं थी। यूनिटी ये होती है कि आप मिशन और पर्पस के लिए सिंगल हैंडेडली आपकी यूनिटी है। तो ये चीज जो एक माशरे के अंदर आई जो उस वक्त नहीं थी, और मैंने स्टार्ट ही वहां से लिया, इस चीज को हमें रिवर्स करना है। ये जो मजहब के अंदर फिरकावारियत आई, हम सब एक अल्लाह का नाम लेने वाले लोग हैं, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यकीन रखते हैं, खातमुन नबी के ऊपर यकीन रखते हैं, एक कुरान है हमारा। फिर ये जो तफरीक है, इसको जिस तरीके से उभारा गया, मैंने जिस तरह अर्ज किया, ये इस चीज से हमें दूर निकलना है। इस कौम और मेरे हिसाब से जो इदारे हैं, और आज क्योंकि 50 साल की उम्र हासिल कर ली है सर सैयद ने, ये एक इदारे की हैसियत हो गई है। इन इदारों ने अपना रोल जो है वो अदा करता है। दूसरी चीज, यहाँ पे सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस था, वो तालीम थी। चाहे इरफान सिद्दीकी साहब थे, चाहे गुलाम रसूल साहब थे, जो भी इधर उस्ताद थे, उनका मकसद और स्कूल के अंदर डिबेट और डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ तालीम के ऊपर थी। ये जो डिवीजन आई कि तालीम से फोकस से हट के बाकी चीजों के ऊपर चले गए, और जो बच्चे का बुनियाद रखनी थी, हमें उस तालीम की तरफ वापस जाना। हमारी सबसे बड़ी मिरास बहैसियत मुसलमान तालीम है। हमारे लिए पहला लफ्ज हमारी उम्मत को जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ गारे हिरा में, और मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैं उस गारे हिरा में जाके मैंने नफल अदा किए, वो इकरा का लफ्ज था, पढ़। और कुरान में भी बार बार पढ़ने के ऊपर, तदब्बर के ऊपर, सोच के ऊपर इंसान की बात आती है। तो जो चीज मुझे 42 साल पीछे लेके जाती है वो वही चीज है, यानी जो तालीम के ऊपर
فوکس کا. لیکن تعلیم بہت مختلف ہو گئی ہے اور میرے حساب سے ہمیں تعلیم میں تبدیلی چاہیے ہوگی. یہ اس کا نام دیکھیں بڑا اچھا ہے, سر سید. سر سید وہ تھے جنہوں نے ہمیں تعلیم کی طرف لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم ماڈرن تعلیم کی طرف نہیں آئیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لادینیت کی طرف آئیں, نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ویسٹرنائزیشن کی طرف آئیں, نہیں, لیکن ماڈرنٹی کی طرف, ایکسلنس آف تعلیم کی طرف جب تک ہم نہیں آئیں گے ہم کہیں نہیں جائیں گے. اور میرے حساب سے سر سید جیسے اسکول جو ہے, جو یہ سسٹم ہے, فار ایگزامپل ایف جی کا جو سسٹم ہے, باقی اس ملک میں جو سسٹم ہے, ان کو تعلیم کی طرف واپس لے کے جانا ہے. اور تعلیم اب نالج بیس ہے, انفارمیشن بیس ہے. دنیا اب اس طریقے سے نہیں پہچانی جاتی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں. اب تعلیم یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر سے آپ کی واقفیت ہے یا نہیں ہے. اس سے بھی اب آگے چلے گئے ہیں. کیا آپ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس انوائرمنٹ میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. کیا آپ دنیا کی جو گلوبل نالج بیسڈ اکانومی, انٹر کنیکٹڈ اکانومی ہے, آپ اس کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں. یہ تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دینی ہے, اور اس بچے کو دینی ہے جو سر سید سے جیسے اسکول سے نکل کے جائے. اس بچے کو نہیں دینی ہے جو کہ روٹ سے یا بیکن ہاؤس سے یا سٹی اسکول سے نکل کے جائے. اس کے لیے ایک میرٹ ڈریون سوسائٹی اور ایک میرٹ ڈریون سسٹم کی ضرورت ہے. آج آپ اس مسئلہ ادھر دیکھیں تو آپ کو ہر قسم کی برانچ سے, چاہے وہ سول برانچ ہے, ملٹری برانچ ہے, بزنس برانچ ہے, آپ کو ہر آدمی, ٹاپ آدمی یہاں نظر آ رہا ہے آج. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں تھا کہ کوئی ایلیٹ اسکول ہوتا, ضروری یہ تھا کہ بنیادی اسکول کی تعلیم درست ہوتی. لیکن جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آج جو سر سید میں بچہ پڑھ رہا ہے میٹرک کے اندر یا ایف ایس سی کے اندر, اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. اس کو یہ یقین ہونا چاہیے اس مٹی کے اوپر کہ میں جب اپلائی کروں گا تو میرٹ کے اوپر نہیں سلیکٹ ہوں گا تو میرٹ پہ نہیں سلیکٹ ہوں گا, سلیکٹ ہوں گا تو میرٹ کے اوپر سلیکٹ ہوں گا. الحمدللہ جس ادارے سے میرا تعلق ہے, میں اس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم 1, 2 یا 3 اداروں میں اس چیز کو پریکٹس کر سکتے ہیں تو ہم پورے پاکستان میں اس چیز کو کیوں پریکٹس نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں فوج میں چیف آف آرمی اسٹاف ایسے لوگ رہے ہیں جن کے والدین جو تھے وہ ایک سپاہی تھے, تو میرٹ سسٹم تھا جو ان کو اوپر لے کے آ گیا. اور میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جن کے والد بہت سینئر پوزیشن میں تھے اور وہ آئی ایس ایس بی میں بھی جا کے سلیکٹ نہیں ہو سکے. یہ میرٹ بیس سسٹم یہ آج کے بچے کے لیے بہت ضروری ہے, جو سر سید سے نکلے, جو کسی اسکول سے نکلے, کہ اس کے پاس یہ چیز ہو, اس میں یہ یقین ہو. مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے پھوٹے گا. میری زمین مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, میری زمین مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے پھوٹے گا. تیسری چیز, یہ جو ہمارا ایک معاشرے میں پیسے کا رجحان ہے اور شرافت کا معیار بھی کچھ پیسے سے لنک ہو گیا. یہ جو ہمارے اسکول ہیں, سر سید اسکول میں یہ چیز میں نے دیکھی تھی, آج بھی مجھے نظر آئی ہے الحمدللہ. آج میں نے یہاں پہ دیکھے, مجھے الحمدللہ اپنے ساتھ کے ٹیکسی ڈرائیور بھی نظر آئے ہیں اور اپنے ساتھ کے چیف جسٹس صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ جنرلز بھی بیٹھے ہیں. یہ چیز ہے, اس میں یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے انسان کے اندر. یہ کام ہے ٹیچرز کا لے کے آنا. پھر تربیت. اگر آپ صرف تعلیم پہ زور دے دیں گے تو معاشرہ نہیں بن پائے گا. انسان تو بن پائے گا, معاشرہ نہیں بن پائے گا. معاشرہ صرف بنے گا جب تربیت کے اوپر زور ہوگا.
اور تربیت کے اوپر زور اس وقت ہوگا جب آپ کے گھر سے لے کے، جب آپ کے ماں باپ سے لے کے آپ کے ٹیچر جو ہیں وہ آپ کو تربیت کی طرف لے کے جائیں گے. مجھے نہیں یاد کہ مجھے کسی ٹیچر نے یہ کہا ہو کہ آپ شام کو میرے گھر آئیں اور ٹیوشن پڑھ لیں. یہ نہیں کہا. اس نے کہا بیٹا اسکول کے بعد رک جانا، میں آپ کو سمجھا دوں گا. بیکاز پیسے کا کوئی ایشو نہیں تھا. میں آج بھی ابھی پرنسپل صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ پرنسپل صاحب آج کل کیا فیس ہے اسکول کی. تو انہوں نے جب مجھے بتایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہائیلی افورڈیبل. میں آپ کو بتاؤں، میں کیونکہ برطانیہ میں پاکستان کا ملٹری اٹیچی رہا ہوں، لوگ برطانیہ سے اپنے بچے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن میں بھیجتے ہیں کہ یہاں سے انجینئرنگ کی ڈگری لے لیں، یہاں سے میڈیکل کی ڈگری لے لیں، فور دو ریزن. ایک تو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ ادھر کے حالات میں رہیں گے تو بگڑ جائیں گے. لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ وہاں کی تعلیم اتنی ایکسپینسو ہے کہ اسٹوڈنٹ لون لینے پڑتے ہیں جو ساری زندگی وہ اتارتے ہی رہ کر چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت افورڈیبل ہے. اور میں اس بات کو فلی انڈورس کرتا ہوں. دیکھیں ہم میں سے جتنے لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ خاموشی کے ساتھ لیکن کسی رابطے کے ساتھ ضرور کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ 1 2 5 10 جتنوں کو آپ کر سکتے ہیں ان کی ضرور آپ مدد کریں اور ان کی فیس کو اٹھائیں. یہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے ضرور دے سکیں. فائنلی میں کچھ باتیں آج کے حالات کے مطابق بھی کرنا چاہتا ہوں بیکاز اتنے لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں. دیکھیے یہ ملک 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا. یہ خاص اللہ کی رحمت ہے. یہ 220 ملین لوگوں کا ملک ہے. دنیا کا 6واں سب سے بڑا ملک ہے. 54 اسلامی ممالک میں واحد اسلامک اٹامک پاور ہے. آج جب میں چیئرمین KRL کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے چیئرمین جو ہیں آج جب ان کو ملا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی سر سید کے پڑھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ آج موجود ہیں. یہاں پہ مجھے آج پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین نظر آئے. مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ وہ بھی سر سید کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں. تو یہ جو دنیا میں خلفشار آیا ہے، اس خلفشار کو اگر کسی نے روکا ہے تو الحمدللہ پاکستانی قوم نے اس کو اپنے سینگ سے پکڑ کے روک کے کھڑا کر دیا. اور یہ کسی ایک آدمی، کسی ایک ادارے، کسی ایک کا کام نہیں ہے، یہ پوری قوم کھڑی ہوئی ہے. کسی اور قوم کے اندر 84,000 شہادتیں ہو گئی ہوتی، $123 بلین کا نقصان ہو گیا ہوتا، 500 بلین کا انڈائریکٹ نقصان ہو گیا ہوتا تو قوم اندرونی طور پہ بیٹھ جاتی. لیکن اس قوم میں اتنا جذبہ ہے کہ یہ قوم نہ صرف کھڑی ہے بلکہ اس قوم نے کھڑے ہو کے، میں جس کالج میں آج کھڑا ہوں اس کالج کے بہت سارے بچوں نے آپ کی کل کے لیے، میری کل کے لیے جانے دی ہیں، اپنا خون کا نذرانہ دیا. اور نہ صرف یہ کہ یہ قوم کھڑی ہے بلکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ قوم کا جو مقصد تھا، یہ جس ہوپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، جس کو سمبلائز کرتی ہے، جو دنیا میں سارے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. آپ یقین کریں میں دنیا میں تقریباً سارے اسلامی ممالک میں گیا ہوں. ہر اسلامی ممالک میں جدھر بھی میں گیا ہوں، بچے سے لے کے میں بڑے سے بڑے تک کو ملا ہوں، اس نے یہ کہا ہے کہ جنرل پاکستان کا خیال کریں. پاکستان ہے تو ہم ہیں، مسلمان ہیں. پاکستان کو اگر کچھ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا اس دنیا میں کوئی حل نہیں. تو یہ پھر ہم پہ ایک ہائیبریڈ وار، ایک گرے ہائیبریڈ وار مسلط کر دی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اندرونی طور پہ اتنا کمزور کر دیا جائے کہ آپ کی ول ٹو ریزسٹ ختم ہو جائے، اور آپ جس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس ہوپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ہوپ دنیا سے وینش ہو جائے. اور وہی جو ڈومیننٹ
सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम्स जो हैं वो प्रीएमिनेंस में रहे। तो उसके अंदर चाहे सोशल इवेंट्स को उन्होंने उभारा है, सोशल मीडिया के इवेंट्स को उभारा है, पॉलिटिकल इवेंट्स को उभारा है, इकोनॉमिक हिटमैन के थ्रू हमें हिट करके उनको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक सर सैयद जैसे स्कूल पाकिस्तान में मौजूद है, जब तक आप जैसा हर शख्स इधर मौजूद है, पाकिस्तान को इंशाल्लाह कोई दुनिया की ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं आखिर में आज के जितने लोग जिन्होंने आज की फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया, यकीन करें कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा फंक्शन और इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा। मैं उनको दिल के साथ उनको मुबारकबाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमें अपने ईमान पे, अपने दीन पे, अपने मुल्क के ऊपर भरपूर अंदाज से खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहतरम सामीन, सर सैयद कॉलेज की जैसे बाकी रिवायात आपके सामने आई, सर सैयद स्कूल की रिवायात सामने आई, जनरल साहब ने बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारे जज्बा हिब्बुल वतनी को भी आपने उजागर किया, जो कि आपकी एक जज्बा हिब्बुल वतनी का भी अक्कास हैं। आपके इरशादात हमारे लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अगर ऐसी लीडरशिप हमारे सामने मौजूद है तो वी हैव नो फियर, वी हैव ऑल होप्स टू प्रॉस्पर एंड स्टे स्टेबल। मेहमानान गिरामी से अब गुजारिश है कि आप तशरीफ़ रखें। अभी आगे थोड़ी और हमारी प्रोसीडिंग्स हैं, मुलाकातें बाद में इंशाल्लाह काफ़ी टाइम मिलेगा। अब मैं कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद नईम साहब से गुजारिश करूँगा कि कॉलेज की पुरानी रिवायात को बरकरार रखते हुए आप हज़रात की भरपूर तालियों में आज के चीफ गेस्ट जनरल ज़ुबैर महमूद हयात, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को कॉलेज की शील्ड एक सोवेनियर पेश करें। हमारी मोहब्बतों की अलामत, हमारी अकीदतों की अलामत